ایک سوال یہ ہوا تھا کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم اس میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں تفصیل سے۔ تراویح جو ہے اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی جو بھی مسلمان بالغ مرد اور عورت ہے اور وہ یعنی بالکل صحیح ہے تو ان پر تراویح سنت مؤکدہ ہوگی۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک یا دو مرتبہ چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہگار نہیں ہوئے، لیکن چھوڑنے کی عادت بنا لی تو پھر اس میں گناہگار ہوں گے۔ اور اس کی جماعت جو ہے وہ مردوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ محلے میں کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو باقیوں سے ساکت ہے، لیکن سب نے نہیں پڑھا تو سب کے سب پھر گناہگار ہوں گے، یعنی اس کے چھوڑنے پر وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ کنٹینیوسلی چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اور تراویح کی 20 رکعتیں جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فاتحہ خوانی انہوں نے کہا کہ ایک سپارے کو 2 بندے مل کر پڑھ لیں تو اس میں کیسا رہے گا؟ تو دیکھیں، اگر ایک سپارے کو 2 بندے کیا 3 بندے مل کر پڑھ لیں، 4 بندے مل کر پڑھیں، لیکن پڑھیں پورا۔ ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر یہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں نا، اس میں بچوں کو بلا لیتے ہیں تو وہ بچے جہاں پر ظاہر وہ تو چھوٹے ہیں، اب جہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ان کو نہیں دیکھ رہے تو پھر اس میں وہ پارا بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھنے کے برابر ہوتا ہے، آدھا تو پڑھ لے آدھا میں پڑھ لوں، بعد میں پڑھ لیں گے نہیں پڑھیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ 4 بندے نہیں 10 بندے مل کر پڑھیں، لیکن پڑھیں صحیح اسے، پڑھیں پورا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے کہ پڑھنا پورا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بندے مل کر پڑھیں۔ اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ جہاں پر گھروں میں کہیں پر بھی فاتحہ خوانی ہوتی کسی کے سال ثواب کے لیے تو خود گھر والے بیٹھ کر نا دل سے پڑھیں، خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسروں سے پڑھائیں گے، انہوں نے پڑھا نہیں پڑھا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، خود آپ کریں گے تو اچھا کام کریں گے، وہ بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن بہرحال لڑکوں کو بلانا اور پھر پڑھوانا تو یہ بالکل شریعت کی روح سے جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے یا کوئی کباط نہیں ہے اس میں۔ اچھا، ایک یہ کہا کہ یعنی تراویح پڑھنا اور 4 کر کے پڑھنا، یعنی دیکھیں 2 رکعت بھی ہوتی ہے 4 رکعت بھی ہوتی ہے، تو 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ درمیان میں بیٹھنا لازمی ہے، درمیان میں بیٹھنا لازمی ہے، تو 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی حضرت، اور آپ نے بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ 2 رکعت افضل ہے لیکن 4 بھی پڑھیں تو 2 رکعت افضل ہے، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، مقدمے کے لیے انہوں نے وظیفہ یعنی کہا تو یا مستحب الاسباب کثرت سے پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ بھتیجا شادی شدہ ہے، ایک بیٹی ہے، 1 سال سے رابطہ نہیں کر رہی، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ روزوں میں مسوڑوں سے خون آ جائے، مسوڑوں سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں وہ خون اگر غالب ہو کر تھوک سے غالب ہو کر وہ حلق میں چلا جائے تب روزہ فاسد ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ایک رشتے کے لیے وظیفہ مانگا، یا لطیف یا اللہ، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ یہ ہوا کہ نظر نہ آنے والی نجاست کا حکم کیا ہے؟ میری بہن، جو نجاست نظر بھی نہیں آ رہی، آپ کو اسمیل بھی نہیں آ رہی، تو اب وہ کس نے کہا کہ یہ گندی نجاست ہے؟ بالکل صحیح۔ جب اسمیل بھی نہیں ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، وہ حکم تب ہوتا ہے کہ جب آپ کو اسمیل آ رہی ہے یا نظر آ رہی ہے، رنگ اور بو کا مسئلہ، تو ان چیزوں میں نہ پڑھیں کہ جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں، آپ کے اختیار سے باہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب، دیکھیں زکوٰۃ کا نصاب جو ہم نے ابھی بتایا آغاز میں ہی کہ گولڈ کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہے، چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے، اور مکس نصاب ہو تو پھر یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ بننا چاہیے۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہی نصاب جو ہے وہ قربانی میں بھی کاؤنٹ ہوگا، لیکن قربانی میں یہ ہے کہ اگر آپ کی جو استعمال کی چیزیں نہیں ہیں تو وہ چیزیں بھی اس میں قربانی میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے قربانی کے نصاب میں کاؤنٹ ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اس میں سال گزرنا شرط ہے، قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ رات میں بھی اگر آپ کے پاس رقم آ گئی اور آپ جو ہے نا وہ بھائی اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے تو بھائی جائے اور قربانی کرے، بھائی لا رہا ہوگا قربانی کرنی ہوگی۔ جی جی، تو اس میں یہ فرق جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا رشتہ ہو گیا ہے اور ان کے باقی سب خوش ہیں لیکن سوتیلے والد خوش نہیں ہیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو گھر پہ آنے نہیں دیتے۔ دیکھیں، اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں، کوئی اگر شرعی معاملہ ہے تو ان کا ناراض ہونا پھر تو بنتا ہوگا۔
شرعی معاملہ نہیں ہے، کوئی صرف کوئی چیز نہیں ہے، صرف ان کی انانیت کا دخل ہے، تو میرے خیال میں ان کو ضد چھوڑ دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قبول کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ یا ودود یا اللہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر فرمائے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مفرہ جو ہے نا، انہوں نے لاہور سے پوچھا کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، روزے کی کوشش بہت کی انہوں نے، دیکھیں یہ ایک اوریجنل چیز ہے کہ روزے کی کوشش بہت کی لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کہتی ہیں کہ اثر کے بعد بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہیں تو کہتی ہے میں نہیں رکھ سکتی اور میں آئندہ بھی، مطلب ظاہر ہے کہ میری بیماری ایسی ہے کہ میں آئندہ بھی رکھ نہیں پاؤں گی، تو کیا حکم ہوگا؟ میری بہن آپ جب بھی اگر ہمت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل صحیح کر دے تو پھر آپ کو رکھنے ہوں گے، لیکن ابھی سچویشن ایسی ہے تو آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیں۔ ایک فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوتا ہے یا اتنی رقم دینی ہوتی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر نیت کرتی ہوں لیکن پھر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر میں نمازوں میں بیٹھ جاتی ہوں، تو ایسا کرنا بالکل درست ہے کہ جب تک ہمت ہے کھڑے ہو کر کریں، اور جہاں ہمت ختم ہو جائے تو وہاں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا ایک یہ ہوا کہ نماز میں پاؤں کہاں ہونے چاہیے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت ہوں، تو پھر آپ کے پاؤں قبلہ رو ہونے چاہیے، قبلہ رو۔ اچھا اب آپ نے اگر بیٹھنے کے وقت پوچھا ہے تو اس کا حکم کہ عام طور پر جو مرد کا ایک پاؤں ہوتا ہے وہ مڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں لیٹا ہوا ہوتا ہے، جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے یعنی اس طرح پاؤں کھڑا کرنا سنت نہیں ہے، وہ پاؤں بٹھا سکتی ہیں اور جتنا سمٹ کر وہ بیٹھے اتنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا یعنی ان کو دیتے ہیں فطرہ وغیرہ، تو اب وہ آگے دے سکتے ہیں؟ جب لوگ آپ کو فطرہ دیتے ہیں، آپ کے پاس جمع ہے، آپ کی ملک ہے، آپ آگے دینا چاہتے ہیں کسی کو بھی تو آپ کی مل کے دے سکتے ہیں، اور نہ بھی دینا چاہیں تو آپ اگر صاحب نصاب نہیں نہ بھی دینا چاہیں تو آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ بیٹی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی، وہاں چوہے چپکلی کا ذرا مسئلہ ہو گیا ہے، بہرحال جگہ چینج نہیں کر سکتے، جگہ چینج کریں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو بعد میں پھر آپ کو اعتکاف کی جو ہے وہ یعنی جو قضا ہوگی وہ ایک دن کرنی ہوگی، تو یعنی وہاں سے نکلیں گی تو ٹوٹ جائے گا، تو بہتر یہ کہ وہاں جو چوہے اور چپکلی وغیرہ ہے اس کو دور کیا جائے۔ زوال کے وقت جو ہے وہ جو عشرے کی دعا ہوتی ہے، آخری عشرے کی دعا یا درود شریف تو پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اذان ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا جائے تو اس کا جواب تو بالکل جواب دینا چاہیے، اور فرمایا کہ اس میں اگر قرۃ عین بک یا رسول اللہ کہا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال پوری اذان کا جواب دیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم